مس اریج، ہوم ورک۔ اگر کوئی بہانہ ہے تو کلاس سے باہر جائیں۔ وہ کل ہوئی بے عزتی کا بدلہ اس سے یونی میں لے رہا تھا۔ پروفیسر عاصم فاروقی نے پوری کلاس میں اسی کو ٹارگٹ کیا تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ خوف سے لرزنے لگی۔ کل اریج کا نکاح تھا۔ وہ اس کے گھر میں مہمان تھی کہ بارات نہ آنے پر اس کے باپ نے عزت رکھنے کے لیے اسے قربان کر دیا، جبکہ وہ یہاں ایک ٹیچر صبا کو پسند کرتا تھا۔ یہ بات اریج جانتی تھی۔ دل اس ظالم کی ستم گری پر رو رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کلاس میں معصوم بننے کا؟ اگر صبا کو علم ہوا کہ تم میری بیوی ہو تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب آ کر گھرایا تھا اور اس کے اس قدر ظالمانہ رویے پر اس کا دل پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ نہ بھی کہتا تو اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی صرف 2 دوستوں کے علاوہ اس کی شادی کا بھی اس کی پوری کلاس میں کسی کو علم نہیں تھا، اور اس نے اپنی دوستوں کو سختی سے کسی سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا۔ مگر اسے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ عاصم اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ یوں یونیورسٹی میں اسے بے عزت کر کے لے گا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہی تھی۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اس کے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور اریج اپنی دادی کے ساتھ جہلم دھدیال میں ہی رہتی تھی۔ ہر سوتیلی ماں کی طرح اس کی سوتیلی ماں کا بھی رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، اور اس کا باپ بھی اس کا کوئی زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا۔ FSC کے امتحانوں کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر لاہور آ گئی اور وہاں اس نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کا یہاں بھیجنے کا فیصلہ اس کی دادی کا تھا، اور یہاں آنے کے صرف 6 ماہ بعد ہی اس کی دادی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مرنے سے پہلے اس کی دادی نے اس کی ذمہ داری اپنے بیٹے کے بجائے اریج کے ماموں منظور احمد کو سونپی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھیں۔ ان کے زندہ ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو پوچھتے تک نہیں تھے، تو ان کے مرنے کے بعد تو وہ اس کا کیا ہی خیال رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ دادی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اریج مستقل ہی وہاں رہنے لگی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اپنے حصے کی ساری زمین اریج کے نام کر دی تھی، اور جہلم روڈ پر اریج کے دادا کی 10 دکانیں تھیں جو اریج کے نام تھیں، اور ان کا کرایہ اریج کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اریج کی ماں کی ان دکانوں پر بری طرح سے نظر تھی۔ انہوں نے خوب واویلا مچایا تھا کہ وہ اریج سے یہ دکانیں واپس لیں، مگر یہاں اریج کے والد نے اریج پر رحم کھا لیا تھا اور اپنی بیوی کو جیسے تیسے کر کے خاموش کروا لیا تھا۔ اریج کے نام جتنی بھی جائیداد تھی اس کی رکھوالی منظور احمد کے سپرد تھی۔ منظور احمد اپنی بھانجی پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اریج کے اکاؤنٹ میں خطیر رقم پاکٹ منی کی صورت میں ڈپازٹ کرواتے رہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اریج ان کے بیٹے کی دلہن بنے، مگر عاصم نے اریج سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ منظور احمد نے اریج کا رشتہ طے کر دیا تھا کیونکہ اریج کے لیے کافی اچھے رشتے آ رہے تھے اور اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، تو ایک اچھا رشتہ دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ سسرال والوں کو اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں ذرا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اریج کی پڑھائی مکمل کروائیں گے۔ اریج کے سسرال والے جلدی شادی کرنے کے خواہش مند تھے، تو منظور احمد نے بھی آخر کار ان کو شادی کی ڈیٹ فائنل کر کے دے دی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ منظور احمد نے بھانجی کی شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بارات والے دن دلہا گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ شاید وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو ساتھ لے کر وہ بھاگ گیا تھا۔ منظور احمد کا تو ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اریج دلہن بنی میرج ہال میں اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ اریج کے ددیال والے بھی جہلم سے پہنچ چکے تھے۔ اریج کے ماں باپ نے اس کی شادی پر بھی کوئی خاطر خواہ اہتمام نہیں کیا تھا۔ وہ بس وقتی طور پر مہمانوں کی طرح ہی آئے تھے، اور اتنی بڑی سچویشن پر بھی ان کے ماتھے پر بل تک نہیں آئے تھے۔ منظور احمد کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اگر ان کی بھانجی کی بارات نہ آئی تو اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ دیکھیے منظور صاحب، ہم نے اپنی بیٹی آپ کے پاس بھیجی تھی کہ چلیں آپ کی بھانجی ہے، آپ کے گھر رہ کر پڑھ لے گی، اور پھر آپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ ہم کچھ نہیں بولے، مگر یہ تو ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہے۔ بارات کہاں ہے؟ یہ کیسا رشتہ طے کیا ہے آپ نے؟ نبیلہ اریج کی سوتیلی ماں مجمع میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا تھا۔ بے عزتی تو میرے شوہر کی ہوئی نا۔ اگر ان کی بیٹی کی بارات واپس چلی جائے گی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ دیکھو نبیلہ، آہستہ بولو۔ میں کوشش کر رہا ہوں نا لڑکے والوں سے بات کرنے کی۔ کیا مطلب ہے کر رہے ہیں؟
جو بھاگ گیا وہ اب واپس کبھی نہیں آئے گا۔ بیٹی بنا کر لائے تھے نا، تو ثابت کریں کہ عریج کو واقعی آپ اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ عریج میری بیٹی کی طرح ہی ہے اور وہ مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے۔ منظور احمد کو نبیلہ کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ آج تک تو انہوں نے عریج کی کبھی خیریت بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور آج جب ان کو موقع مل گیا تھا تو وہ خوب باتیں بنا رہی تھی۔ اگر آپ اتنا پیار کرتے تھے نا اپنی بھانجی سے تو یوں غیروں میں نہ بیاہتے۔ منظور احمد کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ کے گھر میں جوان جہان بیٹا موجود ہے، عریج کا رشتہ اپنے گھر خود کیوں نہیں لیا؟ اور دیکھیں، یا تو عریج کے سسرال فون کریں کہ بارات لے کر آئیں، ورنہ آپ اپنے بیٹے کا نکاح عریج کے ساتھ کریں، اور یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، ورنہ میں عریج کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، اور پھر میرا جس سے دل چاہے گا میں اس کا نکاح کروا دوں گی۔ اور منظور احمد کو معلوم تھا کہ یہ کس سے نکاح کروانے کی بات کر رہی ہے۔ نبیلہ اپنے رنڈوے بھائی کے ساتھ عریج کا نکاح کرنا چاہتی تھی، مگر عریج کے ساتھ منظور احمد اتنی بڑی زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے عریج کو واپس نہیں بھیجا تھا اور اسے اپنے ہی پاس رکھا تھا، اور یہی سوچا تھا کہ وہ اس کی شادی ادھر لاہور میں ہی کروا دیں گے۔ فاخر ان کے دوست کا بیٹا تھا، وہ اس فیملی کو کافی اچھی طرح سے جانتے تھے، بہت پرانا تعلق تھا ان کا اس خاندان کے ساتھ، مگر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ دلہے نے اتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ ٹھیک ہے، عریج کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، میرے بیٹے عاصم کے ساتھ ہوگا۔ عاصم کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، وہ بھلا عریج کے ساتھ نکاح کیوں کرے گا؟ اس نے منع کرنا چاہا، مگر منظور احمد نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ اپنے باپ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ چپ چاپ اس نے باپ کے آگے سر جھکا دیا۔ عریج کی تو حالت یوں تھی مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی، اسے ہر کوئی اپنا مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ اس کے ددیال سے آئے ہوئے لوگ تو منظور احمد کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جا کر ان کا منہ توڑ دے، کیونکہ عریج اپنے ماموں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انہوں نے عریج کے لاڈ اٹھانے میں آج تک کوئی کمی نہیں آنے دی تھی، اور اس کی شادی پر بھی وہ جیسے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی سگا باپ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ عریج کے ماموں نے عریج کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا۔ عریج جانتی تھی عاصم اپنی کلیگ کو پسند کرتا ہے۔ عاصم اور عریج ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ عاصم عریج سے 2 سال سینئر تھا، اور 2 سال پہلے ڈگری مکمل کرنے کے بعد اس نے اسی یونیورسٹی میں لیکچرر کی جاب جوائن کر لی تھی۔ اس جاب کی وجہ صبا تھی۔ ان کی محبت پوری یونیورسٹی کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ صبا کی 2 بڑی بہنیں بھی غیر شادی شدہ تھیں، تو اس لیے صبا کے گھر والے کسی صورت بھی پہلے اس کی شادی نہ کرتے، اس لیے صبا نے عاصم کو کچھ سال انتظار کرنے کا کہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ عاصم نے ابھی تک صبا کے گھر پر وزٹ نہیں بھیجا تھا، مگر وہ جلدی صبا سے شادی کا خواہش مند تھا۔ مگر یہ بات نہ جانے کیوں عریج کے ماموں بھول رہے تھے، اور انہوں نے زبردستی عاصم کا نکاح عریج سے کروا دیا تھا۔ عریج کا تو سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا جب عاصم اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ عاصم کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ عریج میں اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ عریج کو رخصت کروانے کے بعد منظور احمد اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ عریج عاصم کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ عاصم ہی عریج کو اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا، مگر وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد تکیہ اور کمبل اٹھا کر اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے دروازہ دھاڑ کے ساتھ بند کیا تھا، اور عریج کو ایسا لگا تھا جیسے اس نے ٹھوکر دروازے کو نہیں، اس کے دل کو ماری ہے۔ اس کی اس حرکت پر کب کے رکے آنسو عریج کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی تھی۔ اس نے یہ سنگھار کس کے لیے رچایا تھا اور کس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی؟ عریج کو آج اپنی قسمت پر ٹوٹ کر رونا آیا تھا۔ اس کا ذہن اس کے ماضی میں بھٹکنے لگا تھا۔ پیدا ہوتے ہی وہ ماں جیسے نعم البدل رشتے سے محروم ہو گئی تھی۔ باپ کی شفقت سے بھی وہ پوری زندگی محروم ہی رہی تھی۔ ایک بس دادا دادی ہی تھے جو اس کو پیار کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ نے منظور احمد کو اس کی زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ وہ انجانے میں عاصم سے محبت کرنے لگی تھی، اور اسے اپنی بدقسمتی کا پورا یقین تھا۔ بھلا وہ اس قابل کہاں تھی کہ جس چیز کی وہ خواہش کرتی وہ اسے مل جاتی؟ اس لیے جب اس کے ماموں نے اس سے اس کی شادی کے بارے میں بات کی تو اس نے ان کی رضامندی کے آگے سر جھکا دیا تھا، اور پھر جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی اس نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی اس حرکت پر عریج کو برا نہیں لگا تھا۔ اگر وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا تو اسے حق تھا کہ وہ اپنی محبت حاصل کر لیتا، مگر پھر عریج کو وہ ملا جس کا نام وہ اکیلے میں لینے سے بھی ڈرتی تھی، اور اللہ نے اسے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ عاصم کو سوچتے ہوئے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کیا ہوا جو وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟
ضروری تو نہیں جس سے محبت کی جائے بدلے میں وہ بھی اس سے محبت کرے، مگر ستم تو یہ تھا کہ وہ کبھی اس کی محبت کو قبول بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ تو اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا، مگر فی الحال عریج کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ جس کے نکاح میں تھی، جو اس کا محرم تھا، وہ اس کی محبت ہے۔ عریج جیسی قناعت پسند کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اگلے دن منظور احمد نے بہت شارٹ کٹ ٹائم میں ولیمہ ارینج کیا تھا اور بڑا ہی دھوم دھام سے ولیمے کا فنکشن رہا تھا۔ منظور احمد کے تو پاؤں زمین پر ہی نہ پڑ رہے تھے۔ وہ عریج کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر عاصم کا انداز ذرا بھی صحیح نہیں تھا۔ منظور احمد سمجھتے تھے کہ وہ ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے، مگر وہ خوب سمجھتی تھی عاصم کے رویے کو۔ ان کی شادی کے دوسرے دن ہی عاصم تو یونیورسٹی چلا گیا تھا، مگر عریج ابھی 2-3 دن تک گھر پر ہی رہی تھی۔ وہ اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، گو کہ وہ شروع سے ہی عاصم کو پسند کرتی تھی، مگر عاصم کی اور صبا کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی محبت کو پروان چڑھنے سے پہلے ہی اپنے دل کے ایک کونے میں تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ مگر اب جب کہ وہ اس کا محرم تھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ بار بار دل عاصم کی طرف ہمکتا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے جذبات قابو میں کیے ہوئے تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی جیسے اللہ نے عاصم کو اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، کاش اس کے دل میں محبت بھی ڈال دے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ملازمہ نے اسے پیغام دیا تھا کہ عریج کو اس کے ماموں بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ ماموں اتنی جلدی آ گئے۔ السلام علیکم ماموں جان، آج آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں بیٹا، میں نے سوچا کیوں نہ گھر چل کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پی جائے۔ تم چائے بنا کر لے آؤ، میں لان میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ جی ماموں جان، آپ چلیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی کچن میں چلی گئی تھی۔ چائے بنانے کے بعد وہ لان میں اپنے ماموں کے پیچھے آئی تھی۔ ارے واہ عریج، تمہارے ہاتھ کی چائے کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، میں نے آج تک اتنی ذائقہ دار چائے نہیں پی۔ ماموں جان، یہ صرف آپ کی محبت ہے، ورنہ میرے ہاتھ میں اتنا بھی ذائقہ نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ اور یونیورسٹی کے نام پر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ پہلے جو بھی تھا، مگر اب وہ عاصم اور صبا کو ایک ساتھ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ماموں جان، وہ بس… کیا بس عریج؟ دیکھو بیٹا، مجھے پتا ہے تم آج کل جن حالات سے گزر رہی ہو، مگر اللہ جو کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ ایک اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماموں جان، مجھے 70 ماؤں کا کیا پتا، میں نے تو 1 ماں کا پیار بھی نہیں دیکھا ہوا۔ عریج کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ عریج، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، بھلا میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ ہاں ماموں جان، آپ تو سچ میں میری ماما ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری یونیورسٹی کی دوستیں جب میں ان کو آپ کے بارے میں بتاتی ہوں نا تو اکثر کہتی ہیں تمہارے ماموں نہیں، وہ تو تمہاری ماما ہی ہیں۔ ہاں تو بالکل ٹھیک ہے نا، ماموں بھی تو ماں باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ مگر اب کل سے تم یونیورسٹی جانا شروع کر دو، اگلے مہینے تمہارے ایگزامز بھی تو ہیں۔ جی ماموں جان، میں کل سے ضرور یونیورسٹی سٹارٹ کر دوں گی۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ تم اور عاصم کہیں گھومنے چلے جاؤ، مگر پھر میں نے سوچا کہ نہیں، تمہارے امتحان ہو جائیں، اس کے بعد تم اور عاصم جہاں چاہو چلے جانا۔ اور مجھے بتاؤ تم کہاں گھومنے جانا چاہتی ہو، میں وہاں کی تم دونوں کے لیے ٹکٹس کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں ماموں جان، میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، امتحانوں سے فارغ ہو جاؤں پھر دیکھیں گے۔ وہ بہانے سے ماموں جان کو ٹال گئی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عاصم کبھی بھی اسے کہیں بھی لے کر نہیں جائے گا۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون سوار ہو جاتا تھا۔ وہ آج کل عاصم سے بہت ڈرنے لگی تھی اور اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اور اگلے دن جب وہ یونیورسٹی میں گئی تو سامنے ہی اس کی دونوں دوستیں کنزا اور ہانیہ کھڑی تھیں۔ اس نے ان کو میسج کر دیا تھا کہ آج وہ یونیورسٹی آ رہی ہے، اس لیے وہ گیٹ پر ہی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ارے تمہیں تو عاصم سر کے ساتھ آنا چاہیے تھا، آج بھی ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے کنزا تمہیں؟ اس کی دوست کنزا اسے ڈرائیور کے ساتھ آتے دیکھ کر حیرانی سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو کنزا، تمہیں پتہ ہے ساری بات کا، پھر بھی جان بوجھ کر گھنی بن رہی ہو۔ اور کنزا اور ہانیہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں پتہ تو ہے وہ میم صبا کو پسند کرتے ہیں اور ہماری شادی حادثاتی طور پر ہوئی ہے۔ دیکھو پلیز، تم لوگ کلاس میں یونیورسٹی میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا، ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔
اور وہ دونوں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ تو یہی سمجھی تھیں کہ عاصم سر کی وہ بیوی ہے تو وہ کچھ تو اپنے رشتے کا لحاظ کریں گے، مگر عاصم کے اس قدر بے شرمی والے عمل پر ان دونوں کو بہت غصہ آیا تھا۔ مگر وہ پی گئی تھی۔ پہلی 2 کلاسز لے کر وہ دونوں کینٹین چلی گئی تھیں، کیونکہ کنزا اور ہانیہ دونوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ کینٹین کے بعد تیسرا پیریڈ سر عاصم کا تھا اور وہ عاصم کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر کنزا اور ہانیہ اس کو گھسیٹتی لے گئی تھیں۔ ارے تم نے کچھ چوری کی ہے جو اتنا ڈر رہی ہو، اور اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تمہاری یونیورسٹی ہے، تم نے کسی کے ڈر سے تو اپنی ڈگری تھوڑی نہ چھوڑ دینی ہے، اور جیسے تمہارے حالات چل رہے ہیں یہ ڈگری تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ کنزا اور ہانیہ تو بھری بیٹھی تھیں۔ دیکھو میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی زبان کو لگام دو اور مجھے کسی بڑی مصیبت میں مت ڈال دینا۔ یہ تمہارا جو ڈر ہے نا، یہی تمہیں ایک دن لے ڈوبے گا۔ اب اٹھو اور چلو کلاس میں۔ وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی کلاس میں لے آئی تھی۔ عاصم جیسے ہی کلاس میں آیا تھا اس کی پہلی نظر عریج پر پڑی تھی اور اس کا پرانا غصہ لوٹ آیا تھا۔ اس نے کلاس کو کل ایک اسائنمنٹ بنانے کو دی تھی۔ سب نے وہ اسائنمنٹ جمع کروا دی تھی مگر عریج نے نہیں دی تھی، کیونکہ اسے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اتنے دنوں سے چھٹی پر تھی تو اسے کیسے پتہ ہوتا کسی اسائنمنٹ کا۔ مس عریج، آپ کی اسائنمنٹ کہاں ہے؟ اس کے مخاطب کرنے پر عریج کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ اسے ڈانٹے گا۔ سر اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا، جس پر عاصم نے اسے کلاس سے باہر نکال دیا تھا، اور نکالنے سے پہلے وہ اس کو اپنی آخری بات سمجھانا بھولا نہیں تھا۔ عریج کلاس سے باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو بلا وجہ ہی رونا آ رہا تھا۔ ارد گرد کافی اسٹوڈنٹس تھے تو وہ رو کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے وہ بار بار اپنی آنکھیں جھپک رہی تھی۔ دور سے آتی صبا نے عریج کو بیٹھا دیکھا تو وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم میم۔ عریج نے اسے دیکھ کر گھبراہٹ میں کھڑے ہو کر سلام کیا تھا۔ کنزا کی کزن عریج کی دوست تھی۔ کنزا کے موبائل سٹیٹس جس میں عریج اور عاصم ایک ساتھ بیٹھے تھے، کنزا نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ اپنی دوست کا گھر کسی بھی طرح بچانا چاہتی تھی۔ وہ ویڈیو صبا تک جا پہنچی تھی اور اسی بات کی تصدیق کرنے وہ ادھر آئی تھی۔ صبا جانتی تھی کہ اس وقت عریج کی کلاس میں عاصم موجود ہے، اور اسی بات نے صبا کو بے چین کیا تھا تو وہ اس طرف آئی تھی، اور سامنے ہی عریج کو اس نے روتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ عاصم نے اس کو غصے سے کلاس سے باہر نکال دیا ہے۔ صبا کو سامنے دیکھ کر عریج کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ارے تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں عاصم نے تمہیں کلاس سے نکال دیا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی تو عریج نے سر جھکا لیا تھا۔ اسے صبا اپنا مذاق اڑاتی ہوئی لگ رہی تھی۔ صبا نے اسے وہ ویڈیو دکھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عریج کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مطلب صبا کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ تمہارا دلہا بھاگا تھا تو تم بھی کہیں دفع ہو جاتی، کیوں میری زندگی چھین لی تم نے؟ تمہیں معلوم تھا نا میرے اور عاصم کے بارے میں؟ وہ اس پر بپری تھی۔ کلاس کی کھڑکی سے ہانیہ اور کنزا نے عریج کے پاس صبا کو کھڑے دیکھا تھا۔ کنزا تو صبا کی اس حرکت پر سیخ پا ہو گئی تھی اور وہ سر سے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے کلاس سے نکل آئی تھی اور جلدی سے صبا اور عریج کے قریب آئی تھی۔ تم جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم یہ بات اپنے ماموں کو بتا سکتی تھی۔ تبھی پیچھے سے کنزا نے آ کر عریج کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے صبا کے آگے بازو تانے کھڑی ہو گئی تھی۔ میم، آپ اس سے کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ مجھ سے بات کریں جو بھی کرنی ہے۔ صبا کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اسی لہجے میں جس میں آپ بات کر رہی ہیں۔ اگر ہمارے ٹیچرز ہماری پرسنل لڑائیوں کی وجہ سے یونیورسٹی میں آ کر اسٹوڈنٹس کو پریشان کریں گے تو اسٹوڈنٹس سے بھی یہ امید مت رکھیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ آپ میری دوست کو پریشان کر رہی ہیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو آپ اپنی حد تک رکھیں تو بہتر ہوگا۔ اور ایک بات اور، عاصم سر کو اپنی زبان میں سمجھا دیں یہ ہماری دوست ہے، جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر آپ دونوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے یونیورسٹی میں بے عزت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں کنزا ہاشمی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ اللہ میاں کی گائے ہے مگر میں نہیں ہوں۔ یہ تمہاری اللہ میاں کی گائے نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں عاصم سے محبت کرتی ہوں، تو پھر اس کو شرم بھی نہیں آئی عاصم کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے۔ شرم تو آپ کے اس عاصم کو بھی نہیں آئی آپ سے محبت کرنے کے باوجود اس سے نکاح کرتے ہوئے۔ اور ایک بات کہوں، برا نہ مانیے گا، پڑھی لکھی ہیں، شکل صورت بھی اچھی ہے، اچھے گھر کی لگتی ہیں،
محبت سے بڑھ کر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اور جو مرد آپ کی عزت نہیں کرتا اس کے ساتھ شادی کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ کس دور میں جی رہی ہیں؟ وہ مرد جو اپنے باپ کے سامنے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے آپ کا نام نہیں لے سکا، وہ آگے چل کر آپ کے ساتھ کتنا ذمہ دار ہوگا، یہ آپ کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، تو آپ سے زیادہ بہتر اور مضبوط رشتہ ان دونوں کا ہے۔ یہ آپ دونوں کے درمیان میں نہیں آئی، آپ ان دونوں کے درمیان میں آ رہی ہیں۔ خیر، ہمیں آپ کے حادثے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی میری دوست کو ہے، تو وہ کلاس میں ہیں، ان کو لیں اور رفو چکر ہو جائیں یہاں سے۔ مگر آئندہ آپ اور عاصم سر عریج کو پریشان نہیں کریں گے، ورنہ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ ان کے اپارٹمنٹ کا COD کنزا کا باپ تھا، اور وہ اگر کنزا صبا کی شکایت اپنے بابا کو لگا دیتی تو وہ دونوں جانتے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ کتنا برا ہو سکتا تھا، اس لیے صبا پیر پٹکتی وہاں واپس چلی گئی تھی۔ اور ایک بات اور، ہمارے درمیان جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اپنے عاصم صاحب کو نہ ہی بتائیے گا تو اچھا ہوگا آپ کے لیے، ورنہ مجھے پتہ تو چل ہی جانا ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کنزا، تم میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ عریج رو دینے کو تھی۔ تم پاگل ہو، اس طرح لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گی تو زندگی کیسے گزارو گی؟ میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے کنزا، مگر میں کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ بس جو ہے جیسا ہے چلنے دو۔ اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ میم صبا نے اگر عاصم کو بتا دیا تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کریں گے۔ کیا مطلب کیسا سلوک کریں گے؟ تم نے میم صبا کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود آئی تھیں، تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھیں۔ اور تم پلیز عاصم سر سے ڈرنا چھوڑ دو، اب آؤ میرے ساتھ۔ میم حیدریہ کی کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے، اگر وقت پر نہ پہنچے تو پتہ ہے نا وہ کتنا بے عزت کرتی ہیں۔ عریج کو یقین تو نہیں تھا، مگر صبا نے اس کو اپنی اور عریج کی کسی بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر صبا اور عاصم کی کافی بحث ہوئی تھی۔ عاصم اسے صفائیاں پیش کر کر کے تھک گیا تھا، مگر وہ اس کی کسی بات کا یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ عریج تو کئی دنوں تک عاصم کی نظروں سے چھپتی رہی تھی، مگر جب عاصم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ صبا نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ عریج کے امتحان شروع ہو گئے تھے، وہ زور و شور سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر بالکل اجنبیوں کی طرح۔ عریج عاصم کی موجودگی میں کمرے میں کم ہی آتی تھی، بلکہ ماموں جان جب گھر پر نہیں ہوتے تھے تو وہ عاصم کے سامنے بھی جانے سے کتراتی تھی، مگر دونوں ہی منظور احمد کے سامنے بہت نارمل بیہیو کرتے تھے۔ عاصم اپنے باپ کا بہت فرما بردار بیٹا تھا، وہ ان کو کسی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اور عاصم جانتا تھا کہ منظور احمد عریج کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، اور انہوں نے عاصم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر عاصم کی وجہ سے عریج کی آنکھوں میں آنسو آیا تو وہ عاصم کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ امتحانوں سے عریج فارغ ہو چکی تھی اور وہ آج کل گھر پر ہی رہ رہی تھی۔ عاصم کے یونیورسٹی کے زمانے کے 2 دوست جو فوراً سیٹل ہو چکے تھے آج کل آئے ہوئے تھے۔ عاصم نے ان دونوں کی دعوت کی تھی گھر پر ہی۔ عاصم کے یہ دوست یونیورسٹی کے زمانے میں بھی اس کے گھر اکثر دعوت پر آتے رہتے تھے، اور اب بھی انہوں نے فرمائش کی تھی کہ وہ عاصم کے گھر پر ہی کھانا کھائیں گے، کیونکہ عاصم کا کک بہت اچھا کھانا بناتا تھا۔ عاصم صبح گھر سے نکلنے سے پہلے کک کو لسٹ دے گیا تھا، مگر اس دن اس کے کک شبیر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ عریج نے اس کی طبیعت کے پیش نظر ان کو ریسٹ کرنے کو کہا تھا اور دعوت کی تیاری خود شروع کر دی تھی، اور کھانا لاجواب بنا تھا، مگر عریج کو کھانا بناتے دیکھ کر عاصم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ تم کیوں بنا رہی ہو کھانا؟ شبیر انکل کہاں ہیں؟ عاصم نے آتے ہی اس سے اپنی کک کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ شبیر انکل کی صبح اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ تم پاگل ہو، تم کیسے بنا سکتی ہو کھانا؟ اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو مجھے فون کر کے بتا تو سکتی تھی، میں یہ دعوت کینسل کر دیتا اور اپنے دوستوں کو کہیں باہر لے جاتا۔ وہ اس پر بفرا تھا۔ دیکھیں، کھانا بہت اچھا بنا ہے، آپ چیک کر لیں۔ عریج سچ میں کھانا تو اچھا ہی بناتی تھی، مگر اس نے کبھی انٹرسٹ ہی نہیں لیا تھا کہ وہ کیا اچھا کھانا بناتی تھی یا کیا برا۔ اس کے دوستوں نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی، جس پر اس نے شکر کا سانس لیا تھا، اور بعد میں اس نے اس کو شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ عاصم کے دوست جا چکے تھے، وہ کافی تھک گیا تھا، تو اس نے عریج سے آج پہلی دفعہ چائے کی فرمائش کی تھی، ورنہ عام دنوں میں سارے کام کک ہی کرتا تھا۔ عریج نے آج پہلی دفعہ عاصم کے لیے چائے بنائی تھی اور بہت دل سے بنائی تھی۔ عاصم نے اس کی چائے کی کوئی تعریف نہیں کی تھی، مگر عریج کو پتہ چل گیا تھا کہ چائے عاصم کو پسند آئی تھی۔
کیونکہ اگر چائے عاصم کو ذرا بھی پسند نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ پیتا۔ وہ ایسا ہی تھا، کھانے پینے کے معاملے میں بہت مودی۔ کک شبیر کی طبیعت زیادہ ہی بگڑ گئی تھی تو وہ اپنے گھر واپس گاؤں چلا گیا تھا۔ منظور احمد نے 1-2 نئے کک رکھے تھے، مگر ان دونوں کے ہاتھ کا کھانا عاصم کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے آج کل کھانا عریج ہی بناتی تھی۔ عاصم تو عریج کے کھانوں کا فین ہو گیا تھا۔ عریج حیران تھی، عاصم کا یہ رویہ پہلے سے کافی چینج تھا۔ وہ اب اس کو بلا وجہ ڈانٹتا نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، اس لیے اسے نہیں معلوم تھا کہ یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے۔ اس دن اس کی دونوں دوستیں اس سے ملنے گھر آئی ہوئی تھیں اور اس وقت وہ دونوں ہی عریج کے کمرے میں موجود تھیں۔ اچھا تو بتاؤ پھر تم دونوں کی لو سٹوری کہاں تک پہنچی؟ ہانیہ نے اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر عریج نے ان دونوں کو ایک دھموکا جڑ دیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ دیکھو اب یہ تو تمہیں ماننا ہوگا کہ تم عاصم سر سے محبت تو کرتی ہو، اور ان کی اس بات پر وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ جھوٹ مت بولنا، تمہیں عاصم سر کی قسم، میں تمہیں پہلے دن سے جانتی ہوں۔ تمہاری باتوں میں تم سے زیادہ عاصم سر ہوتے تھے، اور میں تو اس بات سے پہلے دن سے ہی واقف تھی۔ اور وہ منہ کھولے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو تم ہانیہ۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جس پر عریج کھلکھلا دی تھی۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں ان سے بچپن سے محبت کرتی ہوں، مگر یہ بھی تو سچ ہے نا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ میم صبا سے محبت کرتے ہیں۔ ارے بھاڑ میں جائیں میم صبا۔ کنزا کو تو صبا کے نام پر ہی غصہ آ گیا تھا۔ ایسے نہ کہو کنزا، جیسے میری محبت عاصم ہے ویسے ہی عاصم کی محبت صبا ہے، اور محبت کرنے کے بعد محبت کرنے والوں کا درد سمجھ آتا ہے۔ مجھے ان دونوں کے رشتے سے سچ بتاؤں تو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ان دونوں کا درد، بلکہ مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ میں عاصم کو اداس نہیں دیکھ سکتی، اور میں بلا وجہ ان دونوں کے درمیان میں آ گئی ہوں۔ اور عریج کو واقعی اس بات کا دکھ تھا۔ ہاں، اس طرح دوسروں کے غموں پہ بین ڈالتی رہنا، اپنے بارے میں نہ سوچنا کبھی۔ تم سر کی بیوی ہو، سب سے زیادہ تمہارا حق ہے ان پر، اور اپنا حق جتاؤ، ان کو بتاؤ کہ تم ان کی بیوی ہو۔ بیوی ہوں مگر محبت نہیں، عریج نے کنزا کو ٹوکا تھا، جس پر کنزا جھنجھلائی تھی۔ یار، نکاح سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور محبت نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے والی محبتیں بالکل فارغ ہوتی ہیں۔ میں نہیں مانتی ایسی کسی محبت کو، اور اگر عاصم سر نے صبا سے شادی کر لی تو سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ کنزا نے اس کو حقیقت کا پہلو دکھایا تھا۔ جو بھی ہوگا وہ دونوں تو خوش رہیں گے نا۔ میرے لیے عاصم کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے، نہ کہ ان کی محبت کے راستے میں دیوار بن جاؤں۔ اور مجھے یقین ہے وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے، اور میرے لیے ماموں ہی کافی ہیں۔ عریج، وہ دونوں یک زبان بولی تھیں۔ دونوں کو اس کی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں پاگل خانے جمع کروانا پڑے گا۔ میں جان سے مار ڈالوں گی جو تم نے اسے ایسا ویسا کچھ بھی سوچا۔ وہ فساد کی جڑ صبا ہے، اس کا مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کنزا، تم کچھ نہیں کرو گی۔ اس دن بھی تم نے صبا کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی۔ یار، اگر عاصم کو پتہ چلا تو ان کو برا لگے گا۔ عاصم کو برا لگے گا، اور جو تمہیں برا لگ رہا ہے اس کی فکر تمہارے عاصم کو ہے؟ پوری زندگی پڑی ہے تمہاری، اور تم تو ان دونوں کی شادی پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہو، اور ان دونوں کی شادی کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کس کس کے سہارے گزارو گی زندگی؟ کنزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے دماغ کے اندر گھس کر اس کے دماغ کے سارے سکرو کھول دیتی۔ میرے لیے زندگی گزارنے کے لیے ماموں ہی کافی ہیں۔ اگر میں ماں کے بنا زندگی گزار سکتی ہوں تو اب بھی جیسے تیسے گزر جائے گی۔ عریج کی آواز رونجھنے لگی تھی۔ یار، تم بالکل پاگل ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تم کچھ مت کرو، بس میرے لیے دعا کیا کرو تم دونوں۔ ہاں، وہ تو میں دن رات کروں گی کہ اللہ تمہیں کچھ عقل سلیم عطا کرے اور تم اپنا اچھا برا سمجھ سکو۔ اچھا ٹھیک ہے، باہر چل کر بیٹھتے ہیں، میرا تو دم گھٹنے لگا ہے یہاں۔ تبھی عاصم، جو کب سے دروازے کے سامنے کھڑا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، واپس مڑ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آیا، کمرے سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک لیے تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عریج اس سے محبت کرتی ہے۔ عریج نے اسے ایسا کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس دن کے بعد عریج کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ اس کو اکثر غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر جب عریج کی نظر پڑتی تو وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتا تھا۔ اس نے 3 دن کی یونیورسٹی سے چھٹی لی تھی۔ آج کل اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ عریج اس کو اٹھانے آئی تھی کیونکہ 11 بج چکے تھے اور وہ نہیں اٹھا تھا۔ آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، 11 بج چکے ہیں۔
आसिम उठकर बैठ चुका था। नाश्ता लगाऊं आपके लिए? हाँ, नाश्ता लगा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। और वो वॉशरूम जाने लगा था जब इसका मोबाइल बजा था। मोबाइल पर सबा का नंबर जगमगा रहा था। अरीज जो इसका कंबल सेट कर रही थी, इसकी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी थी। तभी वो वापस मुड़कर मोबाइल के पास आया था। इन दोनों की नज़रें एक साथ आपस में टकराई थीं। दोनों ने ही फ़ौरन नज़रें झुका ली थीं। अरीज को हैरत का झटका लगा था। आसिम ने कॉल काट दी थी और वो वॉशरूम चला गया था। इस दिन वो लॉन में बैठा काफ़ी गहरी सोच में था। अरीज अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। इसकी नज़र लॉन में बैठे हुए आसिम पर टिकी हुई थी। तभी आसिम ने इसकी तरफ देखा था और अरीज ने घबराकर खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया था। इसे बुरी तरह से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। न जाने इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। अरीज को आसिम काफ़ी खोया खोया सा लग रहा था। 3 दिनों से वह यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था। शायद इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह अरीज होगी। अरीज को बिला वजह ही खुद पर गुस्सा आने लगा था। अरीज ने अपने मामू जान से जॉब करने की इजाज़त मांगी थी और उन्होंने बखुशी इनको इजाज़त दे दी थी। बेटा, तुम्हें कहीं और नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरे साथ मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। इस निकम्मे आसिम ने तो बिजनेस के बजाय नौकरी को तरजीह दी। आखिरकार ये सब तुम दोनों का ही है और तुम दोनों ने ही संभालना है। आसिम नहीं तो तुम ही सही। इसलिए कहीं और नौकरी करने के बजाय तुम अपने ऑफिस में काम करो और इसमें तुम्हें भी आसानी रहेगी। मगर अरीज ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपने बलबोते पर। अरीज ने मना करना चाहा था, मगर तभी आसिम जो अभी बाहर से आया था वो रुककर मामू भांजी की सारी गुफ्तगू सुन चुका था और अरीज के मना करने पर इसने अरीज को साफ फैसला सुना दिया था। नौकरी करनी है तो अपने ऑफिस में करो। तुम्हें इधर उधर नौकरी करने की बिल्कुल भी इजाज़त मैं नहीं दूंगा। अगर तुम्हें नौकरी करने का शौक़ है तो बाबा के साथ जाकर करो। तुम्हारा शौक़ भी पूरा हो जाएगा और बाबा की हसरत भी। और फिर बात मुकम्मल करता कमरे में चला गया था। अरीज को आज इस पर बहुत गुस्सा आया था और कमरे में आते ही वो इस पर फट पड़ी थी। आज पहली दफ़ा वो आसिम के साथ ऐसे लहजे में बात कर रही थी। आपने मुझे नौकरी करने से क्यों मना किया? वो इसके सामने आते ही शुरू हो गई थी। ये कौन सा तरीका है बात करने का? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, मगर मुझे बताएं आपने मुझे नौकरी करने से मना क्यों किया? मैंने इसीलिए अपनी डिग्री मुकम्मल की है ना। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? आसिम ने अचानक इसे पूछा था। जो भी करना है वो बाबा के साथ जाकर कर लो, वहाँ तुम्हें कौन मना कर रहा है? मगर मैं तुम्हें और कहीं भी नौकरी करने की इजाज़त नहीं दूंगा, समझी? आप ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। अरीज को पता नहीं क्या हुआ था कि इसके गालों से आंसू बहने लगे थे। अब इसमें रोने वाली क्या बात है अरीज? वो इसे कहना चाहती थी कि जब वो इसे छोड़ देगा तो इसने अकेले ही सब कुछ देखना था और नौकरी करने के पीछे वजह भी यही थी। इसे पता था आज नहीं तो कल आसिम ज़रूर इसे छोड़ देगा, तो फिर वो क्या करेगी? ऐसे अकेली दुनिया में कैसे जिएगी? मगर इससे कोई बात ही नहीं बन पा रही थी। अरीज, मैं तुम्हें नौकरी करने से मना नहीं कर रहा, मगर बाहर की दुनिया तुम नहीं जानती, बहुत ख़तरनाक है। बाबा के साथ अगर तुम काम करोगी तो वहाँ तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। और अरीज ने इसे जिन नज़रों से देखा था वो बुरी तरह से शर्मिंदा हुआ था और कमरे से बाहर निकल गया था। अरीज के नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। कॉल सबा ने की थी। न जाने क्या हुआ था कि आसिम सबा का फ़ोन नहीं उठा रहा था। सबा ने इसलिए इसे कॉल की थी। जी, मैं आपका पैगाम इनको दे दूंगी। सबा शायद और भी कुछ कहती, मगर इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। वो आसिम को ढूंढते हुए बाहर आई थी तो वो इसे लॉन में बैठा नजर आया था। आसिम का मोबाइल कमरे में पड़ा था, इसलिए वो इसका मोबाइल उठाकर इसके पास ले आई थी। सबा आपके बारे में परेशान हो रही हैं। आप शायद इनकी कॉल नहीं उठा रहे। उन्होंने मेरे नंबर पर कॉल की थी। आप इनसे एक दफ़ा बात कर लें। वो अपनी बात मुकम्मल करती वापस चली गई थी। आसिम खुद अपनी हालत पर हैरान था। न जाने क्यों इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। जब से इसने अरीज और इसकी दोस्तों की बातें सुनी थी वो परेशान होकर रह गया था। आसिम यही चाहता था कि वो अरीज को तलाक देकर सबा से शादी करेगा, और अब इसका दिल बदल रहा था। सबा के रवैये से भी वो बुरी तरह से तंग आ चुका था। वो बिला वजह ही इसके साथ लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ रहती थी और ऐसा तो शुरू से ही होता आया था। अब तो सबा को बस बहाना मिला था। वो बात बेबात नाराज़ हो जाती थी और वो हमेशा इससे माजरत ही करता रहता था। सबा को भी इससे मोहब्बत का दावा था और अब अरीज को भी। अरीज इसका ख्याल रखती थी, जिसको इसने कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, और सबा जिसके वो आगे पीछे फिरता रहता था वो फिर भी इससे नाला ही रहती थी।
وہ صبا کو سمجھا کر تھک گیا تھا کہ اس کے اور عریج کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، وہ جلدی سے چھوڑ دے گا، مگر صبا کے ذہن پر ایک ہی چیز سوار تھی کہ وہ جلد از جلد عریج کو طلاق دے۔ وہ اس کی سچویشن سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آیا تھا۔ عریج بیڈ پر بیٹھی تھی۔ صبا ابھی تک اس کو کال کر رہی تھی۔ اب وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک مجھے کالز کر رہی ہیں، کیا آپ نے ان سے بات نہیں کی؟ بلاک کر دو اس کا نمبر۔ کیا مطلب ہے؟ اب ان سے بات کر لیں۔ مجھے نہیں کرنی اس سے بات، جب کرنی ہوگی میں خود ہی کر لوں گا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا اور صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ عاصم عریج کو بہت پریشان لگا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر عریج کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ دونوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اتنی بے تکلفی ان دونوں میں نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس بارے میں بات کرتی۔ نہیں، لڑائی تو نہیں ہوئی، بس فیصلہ کرنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ عجیب دو راہے پر آ کھڑا ہوا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مجھے اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ فیصلہ بالکل آسان ہے، آپ وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، جس میں آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اور اب عاصم اسے کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ نہ جانے کیوں مگر آج کل وہ صبا سے تنگ آنے لگا تھا۔ اتنے سالوں کا ان کا رشتہ تھا مگر اب عاصم کو اس رشتے سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ سخت مزاج کا انسان تھا مگر صبا کے لیے اس نے اپنے آپ کو کافی بدلا تھا، مگر صبا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور آج کل صبا کی بڑی بہن کے دیور کا اس کے لیے پرپوزل آیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عاصم اب سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ عاصم صبا کا جھکاؤ اس رشتے کی طرف محسوس کر چکا تھا اور عاصم تو خود اس رشتے سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے یونیورسٹی سے بھی ریزائن کر دیا تھا اور صبا سے بھی اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ 4 دن پہلے صبا سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ صبا کو یہی لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہی اسے فون کرے گا، اسے منائے گا، مگر وہ اسے فون تو کیا کرتا، وہ تو یونیورسٹی ہی نہیں آیا تھا اور اسی بات نے صبا کو پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہ بولتے پا کر عریج نے اسے آواز دی تھی، جس پر وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ مجھے پتا ہے میری وجہ سے آپ دونوں کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، آپ صبا سے شادی کر لیں۔ اور یہ جملہ کہنے کے لیے عریج کو کتنی ہمت درکار تھی یہ وہی جانتی تھی۔ میں صبا سے شادی کر لوں اور تم کیا کرو گی؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور ماموں جان کو بھی منا لوں گی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے خود پر ضبط کیے بول رہی تھی۔ عاصم کو نہ جانے کیوں اس پر ترس آ گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر کا کرب اس کے چہرے پر واضح تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہے اس بات کی کہ میں آپ دونوں کے درمیان میں آئی ہوں، مگر وہ جو کچھ بھی ہوا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس میں میری یا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ صبا سے شادی کر لیں، ماموں جان سے میں خود بات کر لوں گی۔ اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ عریج کی ہمت کی داد دینی چاہیے، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ تبھی اس کا موبائل دوبارہ بجا تھا۔ صبا اسے کالز کر رہی تھی اور اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا تھا۔ اور صبا تو پھٹ پڑی تھی، ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی اس سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار تھی۔ عاصم، اگر مجھ سے دل بھر گیا ہے تو صاف کہہ دو، مجھے پتا ہے آج کل تم کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو، جبکہ تیور تو صبا کے بدلے ہوئے تھے۔ صبا، تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اسی لہجے میں جس لہجے میں تم ڈیزرو کرتے ہو۔ تم میرے قابل ہی نہیں ہو، میں نے غلطی کی تم جیسے دوگلے انسان پر اعتبار کر کے۔ اور عاصم نے اس کی بکواس سنے بنا ہی فون کاٹ دیا تھا۔ اگلے 2 دن بعد ہی صبا نے اسے کچھ تصویریں بھیجی تھیں اور صبا کی چیٹ نکال کر جب عاصم نے وہ تصویریں دیکھیں تو اس کے چہرے پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ ساتھ ہی صبا نے ایک وائس بھیجا تھا، آپ ہی کے دیور فرقان کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے میری، میں نے سوچا یہ خوشخبری تمہیں بھی سنا دوں، آخر تمہیں بھی تو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے جو تمہاری اور عریج کی ایک ساتھ تصویریں دیکھ کر مجھے ہوئی تھی۔ عاصم نے یہ وائس نوٹ سنا تھا اور اسے بالکل بھی ان تصویروں کو دیکھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی حالت پر حیران تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے صبا تم نے، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ اس نے اسے جواب میں وائس بھیجا تھا اور اس کا نمبر بلاک کر کے اپنی وہ سم ہی توڑ دی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ منظور احمد تو بہت خوش تھے اپنے بیٹے کے اس فیصلے سے۔ تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ عاصم اور عریج کی آپس میں کافی بے تکلفی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک ان دونوں کے درمیان جو ایک دیوار تھی وہ ہنوز قائم تھی۔ نہ اس دیوار کو پار کرنے کی عریج میں ہمت تھی اور نہ ہی عاصم نے ایسی کوشش کی تھی۔
اس دن اتوار تھا۔ عاصم اور عریش دونوں گھر پر تھے۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی شاید کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب عاصم اس کے پاس آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا دن ہے؟ وہ بھلا اس دن کو کیسے بھول سکتی تھی، جبکہ وہ حیران ہوئی تھی۔ عاصم نے ٹرے کے اندر چھوٹا سا چاکلیٹ کیک، 2 پھولوں کے گجرے اور ایک چھوٹی سی ڈبیا رکھی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی اس ٹرے کو دیکھ کر۔ آج ہم دونوں کے نکاح کو 1 سال ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ عاصم نے ذرا سا آگے جھک کر عریج کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما تھا۔ عریج اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے لگتا تھا محبت وہ ہے جو میں صبا سے کرتا ہوں، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میرا دل اس محبت سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں جب تمہیں طلاق دینے کے بارے میں سوچتا تو میرے دل کو ایک انجانی سی تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے صبا سے تعلق ختم کر دیا، مگر مجھے پھر بھی خود پر یقین نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ تمہارے ساتھ مجھے ہمدردی ہے یا پھر وقتی اٹریکشن، مگر یہ سچ ہے عریج کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ عریج کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس دن کے لیے اس نے کتنی شدت سے انتظار کیا تھا اور آخرکار اس کا انتظار لا حاصل نہیں رہا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی اپنی محبت کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عاصم کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال کر اس کی زندگی کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیا تھا، اور وہ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اس کے لیے کم تھا۔